ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس نے نقطۂ توحید سمجھانے کے لیے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو لونڈی غلام تمہاری ملک میں ہیں اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے شراکت دار ہیں کہ تم سب اس ملکیت میں برابر ہو جاؤ؟ مزید یہ کہ کیا تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تمہیں اپنوں کا خوف ہوتا ہے؟ نہیں، اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا بھی اس کی مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بغیر علم و ہدایت کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بس آپ اپنا رخ اللہ کی اطاعت کے لیے کامل یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اسلام ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، اسے اختیار کر لو۔ اللہ کی پیدا کردہ سرشت میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ دین مستقیم ہے، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اسی کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ان یہود و نصارہ میں سے بھی نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے، ہر گروہ اسی ٹکڑے پر اتراتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی جانب سے رحمت سے لطف اندوز فرماتا ہے تو پھر فوراً ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کی ہے، بس تم چند روزہ زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم اپنے انجام کو جان لوگے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتکلم بما كانوا به یشرکون۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان بتوں کے حق میں شہادتاً کلام کرتی ہو
جنہیں وہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان گناہوں کے باعث جو وہ پہلے سے کر چکے ہیں تو وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ بس آپ قرابت دار کو اس کا حق ادا کرتے رہیں اور محتاج اور مسافر کو ان کا حق، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا مندی کے طالب ہیں، اور وہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارا اثاثہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، اور جو مال تم زکوٰۃ و خیرات میں دیتے ہو فقط اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال عند اللہ کثرت سے بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق بخشا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ اللہ پاک ہے اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔